آج منگل ہے، بور بولا، اور جمعہ آنے میں 3 دن باقی ہیں۔ ہمارے مہمان نائب سفیر انتظار کرنے پر بخوشی آمادہ ہیں۔ یہ جمعے تک رقم نہیں بھیجیں گے۔ میرا خیال ہے کہ ان کی بیٹی کو زر تاوان ادا کیے بغیر واپس لانے کے لیے 3 دن کا عرصہ کم نہیں۔ اس سلسلے میں ہم 1 لاکھ فرانک تک خرچ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم مقررہ مدت میں کامیاب نہیں ہوئے تو نائب سفیر اس بات کے مجاز ہوں گے کہ رقم ادا کر دیں تاکہ لڑکی واپس مل جائے۔ بعد میں ہم تاوان کی ادا شدہ رقم حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کر سکتے ہیں۔ اتنی بڑی رقم ریڈ سرکل کے ہاتھوں میں ہرگز نہیں جانی چاہیے۔ اس سے وہ سب کے سب مسلح ہو سکتے ہیں، جبکہ میں نہیں چاہتا کہ ایک تخریبی گروہ کو طاقت حاصل ہو۔ کام کا آغاز کہاں سے کیا جائے گا؟ کنگ نے پوچھا۔ بلیک پیرٹ سے۔ یہ کاسا بلانکا کا ایک شراب خانہ ہے جسے شیلے نامی ایک بدنام آدمی چلا رہا ہے۔ اگر مراکش میں کسی کو یہ علم ہو کہ کاکنان کہاں ہے تو وہ یہی شخص ہو سکتا ہے، مور نے بتایا۔ شمالی افریقہ کے صرف نصف درجن آدمیوں کو علم ہے کہ بلیک پیرٹ تک کس طرح پہنچا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے مہمان نائب سفیر بھی راستے سے واقف نہیں ہے۔ پھر اس نے لڑکی کی طرف اپنا چہرہ گھمایا۔ کاکنان کا خیال ہے کہ سنلی مر چکی ہے، اس لیے یہ یہی محفوظ رہے گی۔ کنگ نے سنلی کی طرف دیکھا۔ وہ بھی نیمدہ آنکھوں سے اس کی طرف متوجہ تھی۔ کچھ دیر بعد سنلی کے ہونٹ متحرک ہوئے اور سریلی آواز کنگ کے کانوں سے ٹکرائی۔ تم میرے پاس واپس آؤ گے نا؟ کنگ نے اس بات میں سر ہلا کر نائب سفیر کی طرف دیکھا۔ وہ روز پہلے یہی نائب سفیر مراکش کا ایک معزز اہم آدمی تھا، لیکن 2 روز پہلے یہی نائب سفیر مراکش کا ایک معزز اہم آدمی تھا، لیکن آج وہ ایک مایوس اور دل شکستہ باپ تھا جو مور کی عظیم بلو سرکل کے پاس مدد کی درخواست لے کر آیا تھا۔ مور خفیہ دروازے کی طرف گھوم گیا۔ ہم اندھیرا پھیلتے ہی یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ موسیو پال! عرب لڑکے کی چیخیں سن کر ڈیواکس پال چونک پڑا۔ اس کا نوعمر نائب ریت پر لڑکھڑاتا اور اسے بھیانک آواز میں پکارتا ہوا آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ اچھل کر کھڑا ہوا اور لڑکے کی طرف دوڑ پڑا۔ ایک چھوٹا سا طیارہ شام کے جھٹپٹے میں قریب ہی کھڑا تھا۔ اس کے قریب سے گزرتے وقت پال سوچ رہا تھا کہ لڑکا تنہا کیوں ہے، آخر مور اس کے ساتھ کیوں نہیں آیا۔ سورج غروب ہونے میں صرف 20 منٹ رہ گئے تھے اور اندھیرا ہونے کے بعد انہیں پرواز میں دشواری بھی پیش آ سکتی تھی۔ حاکم، کیا بات ہے؟ اس نے ہانپتے ہوئے لڑکے سے پوچھا۔ موسیو پال! لڑکا پوری طرح کانپ رہا تھا۔ پال نے دیکھا کہ لڑکے کے ساتھ ساتھ ریت پر خون کی ایک لکیر کھنچتی چلی آئی ہے۔ اس کا لبادہ بھی خون سے تربتر تھا۔ جو ہی وہ پال کے قریب پہنچا، اس کی ٹانگوں نے جسم کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس کے قریب ہی گر گیا۔ طویل القامت پال نے لڑکے کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا لیا اور تیزی سے اس چھپر کی طرف بڑھا جس کے نیچے تھوڑی دیر پہلے وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنی ہتھیلی لڑکے کی ٹانگ کے زخم پر جما دی تھی تاکہ اخراج خون کم سے کم ہو۔ اوہ میرے خدا! تمہیں کیا ہوا حاکم؟ موسیو پال! وہ تعداد میں 3 تھے۔ انہوں نے مار مار کر میری ٹانگ توڑ دی۔ میں بڑی مشکل سے لنگڑاتا ہوا یہاں تک پہنچ سکا ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں نے ان کو طیارے کی خفیہ جگہ کے بارے میں نہیں بتایا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے اور لڑکا دوبارہ کانپنے لگا۔ پال نے اسے چارپائی پر لٹا دیا اور فرسٹ ایڈ ڈبے سے پٹیاں نکالنے لگا۔ ٹانگ کی ہڈی بٹھاتے وقت لڑکا ذبح ہوتے ہوئے مویشی کی طرح چیخ اٹھا۔ تم ان کے نرغے سے کس طرح نکلے؟ پال نے پوچھا۔ ایک بہت لمبا سیاہ آدمی اور ایک نوجوان آ کر ان تینوں سے لڑنے لگے۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ بہت خوب! پال سوچنے لگا کہ اگر مور نے اس کے نائب کو غنڈوں سے نجات دلائی ہے تو وہ زیادہ دور نہیں ہوگا۔ اس نے لڑکے کی طرف دیکھا جس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ موسیو پال! میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا، وہ جلدی سے بولا۔ میں جانتا ہوں حاکم، تم ایک وفادار لڑکے ہو۔ ابھی وہ مرہم پٹی سے فارغ ہی ہوا تھا کہ مور اپنے نوجوان ساتھی کے ساتھ ساتھ وہاں پر پہنچ گیا۔ پال نے مور سے دریافت کیا، تم لوگ کہاں رک گئے تھے؟
تھوڑی دیر کے لیے ہم منظر کی دلکشی میں کھو گئے تھے۔ مور نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے افسوس ہے کہ ہماری ذرا سی غفلت سے لڑکا زخمی ہو گیا، لیکن اب وہ لوگ کئی سال تک کسی لڑکے کو زد و کوب نہیں کر سکیں گے۔ میں نے تینوں کی ہڈیاں پسلیاں ایک کر دی ہیں۔ یہ تو تم لوگوں نے بہت ہی اچھا کیا، پال نے ہنس کر کہا۔ ان تینوں کے بارے میں ان کے ساتھیوں کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا، اور میرا خیال ہے کہ ان کے متعدد ہمدرد کچھ دیر بعد یہاں انتقام لینے پہنچ جائیں گے۔ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ صرف 5 منٹ کی مہلت ہے، کیا ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ یقیناً، اس عرصے میں ہم یہاں سے اڑ نکلنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پال نے مور کے پہلو میں کھڑے ہوئے نیلے لباس والے پرسکون نوجوان سے اپنا تعارف کرایا۔ میں پائلٹ ہوں اور میرا نام ڈیواکس پال ہے۔ یہ میرا نائب ہے اور اسے حاکم کہا جاتا ہے۔ فائے کنگ، نوجوان نے مسکرا کر اپنا نام بتایا۔ میں تمہارے نائب کو اٹھائے لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے زخمی لڑکے کو گود میں اٹھا لیا اور وہ سب تیزی سے تیاری کی طرف بڑھنے لگے۔ پال نے پوچھا، حاکم کو روکنے کی کوشش کرنے والے کون تھے؟ مور نے کندھے اچکائے۔ مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں معلوم کہ وہ کنگ فو فائٹر تھے۔ ریڈ سرکل کے آدمی بھی ہو سکتے ہیں اور مقامی شہدے بھی جو اس قسم کی حرکتیں کرنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ جہاز کے قریب پہنچ کر کنگ نے بے ہوش عرب کو مور کی باہوں میں دے دیا اور خود بھی اوپر بیٹھ گیا۔ ابھی وہ سیٹ پر بیٹھا ہی تھا کہ پال کا نعرہ سنائی دیا، لو وہ بھی آ گئے۔ اس کے ساتھ ہی طیارے کا انجن گرج کر بیدار ہوا۔ اس نے جلدی سے طیارے کی سمت بدلی اور اسے ساحل کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا۔ ریت کے دھواں دار بادل طیارے کی پشت پر چھا گئے۔ ایک ہیلی کاپٹر اس سے تقریباً 800 گز کے فاصلے پر نمودار ہوا۔ یہ ایک جنگی کاپٹر تھا۔ کنگ نے اندازہ لگایا کہ ہیلی کاپٹر 30 سیکنڈ میں ان کے نزدیک پہنچ جائے گا۔ وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ خدا جانے پال کیسا پائلٹ ہے اور وہ اس مصیبت سے نجات حاصل بھی کر سکے گا یا نہیں۔ اچانک پال نے طیارے کو زمین سے فضا میں بلند کر لیا۔ اسی لمحے کاپٹر سے گولیاں چلنا شروع ہو گئیں۔ پال نے چلا کر اپنے ساتھیوں سے جھک جانے کے لیے کہا۔ کنگ کے سر سے تقریباً 6 انچ بلندی سے گولیوں کی پوری باڑ گزر گئی۔ پال نے بڑی مہارت سے طیارے کو موڑا اور گولیوں کی زد سے باہر نکل کر اسے فضا میں بلند کرنے لگا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے ایک گن کنگ کی طرف بڑھائی۔ ہے تو بہت پرانی، لیکن تم چاہو تو اس بوڑھی مشین کا کمال دیکھ سکتے ہو۔ کاپٹر تیزی سے ان کا پیچھا کر رہا تھا، مگر پال آسمان پر تیرتے ہوئے سیاہ بادلوں میں بار بار طیارے کو ادھر ادھر موڑ رہا تھا تاکہ وہ لوگ کاپٹر کی گولیوں سے محفوظ رہیں۔ کاپٹر بھی بادلوں تک پہنچ چکا تھا۔ وہ گولیاں طیارے کی کھڑکی سے ٹکرائیں۔ پائلٹ تیزی سے نیچے جھک گیا، ورنہ اس کی کھوپڑی کے ٹکڑے اڑ گئے ہوتے۔ اس نے کپڑے کا ایک بنڈل مور کی طرف پھینکا۔ اس کا اشارہ سمجھ کر مور نے کسی خاص تیل میں بھیگے ہوئے اس بنڈل کو آگ لگا کر ہاتھ کھڑکی سے باہر نکال دیا اور گاڑھا دھواں عقب میں پھیلنے لگا۔ موسیو کنگ، فائرنگ کے لیے تیار ہو۔ جیسے ہی میں اشارہ کروں فائر کھول دینا، پال نے کہا۔ اس نے جہاز کو جھکایا۔ 120 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے طیارہ پانی کی طرف اترنے لگا۔ کاپٹر کا پائلٹ گاڑھے دھوئے سے بچنے کے لیے کاپٹر کو ادھر ادھر گھما رہا تھا۔ کاپٹر کی رفتار خاصی تیز تھی، وہ بھی برابر نیچے آ رہا تھا۔ پانی کی سطح جب صرف 20 فٹ رہ گئی تو پال نے کمال مہارت سے طیارے کو سیدھا کیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جس کا کنگ کو انتظار تھا۔ اس نے جیسے ہی کاپٹر کو زن میں دیکھا، مشین گن سے فائرنگ شروع کر دی۔ کاپٹر کا پورا عملہ شاید اس غلط فہمی میں تھا کہ طیارہ غیر مسلح ہے۔ وہ اس وجہ سے قریب تر پہنچ گیا تھا۔ پائلٹ نے بہت کوشش کی، لیکن وہ کاپٹر کو فوری طور پر گولیوں کی زد سے باہر نہ نکال سکا۔ اس کا ہاؤسنگ ٹوٹ گیا اور بڑا پنکھا بے ڈھنگے انداز سے اٹک اٹک کر گھومنے لگا۔ کاپٹر پوری طرح تباہ نہیں ہوا تھا۔ پائلٹ ایک بار پھر گولیاں برسانے لگا۔ سنسناتی ہوئی گولیاں طیارے کے چاروں طرف سے گزر رہی تھیں۔ بہتر ہوگا کہ اس سے نمٹ لو، مور چیخا، ورنہ ہم شارک مچھلیوں کی خوراک بن جائیں گے۔
موسیو، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں اس مسلح کاپٹر سے راکٹ نہ پھینک دیا جائے، پال نے کہا۔ اوہ، کیا ایسا ممکن ہے؟ ہاں، پال نے کہا اور ایک بار پھر بحیرہ روم کی سطح سے طیارے کو بلند کرنے لگا۔ گولیوں سے طیارے کے کسی حصے کو نقصان پہنچا تھا، انجن بری طرح گرجتا ہوا شور مچا رہا تھا۔ جب میں ضرورت محسوس کروں تو کیا تم جہاز کی رفتار بڑھا سکتے ہو؟ کنگ نے کہا۔ یقیناً موسیو، جب تم کہو۔ کنگ نے اس بات میں سر ہلایا اور بڑھتے ہوئے جوش پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ اب جہاز اور ہیلی کاپٹر میں صرف 50 گز کا فاصلہ تھا اور اسے ہیلی کاپٹر کے عملے کی سرد آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ وہ صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے ہیلی کاپٹر کے اس حصے کی طرف دیکھا جہاں سے راکٹ چھوٹنے والا تھا۔ پال نے اس کی ہدایت کے مطابق رفتار کافی کم کر دی تھی اور اس کے اشارے پر رفتار بڑھانے کے لیے مستعد تھا۔ کاپٹر اب ایک بار پھر قریب تر آنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ راکٹ کا نشانہ خطا نہ کر جائے۔ اپنے طیارے کو بچانا تمہارا کام ہے، کنگ نے کہا۔ رفتار بڑھا دو۔ پال نے تھروٹل کو پورا گھما دیا۔ طیارہ بوڑھے شیر کی طرح گرجا اور ایک شدید جھٹکا لگا۔ کنگ نے کاپٹر سے راکٹ چھوٹتے دیکھ لیا تھا۔ راکٹ ابھی کاپٹر سے نکل کر کچھ ہی آگے آیا تھا کہ اس نے مشین گن سے راکٹ کو نشانہ بنایا۔ راکٹ پھٹ گیا اور اسی لمحے کاپٹر اس کے قریب پہنچا۔ ممکن ہے کہ کاپٹر کے پائلٹ نے اسے بچانے کی کوشش کی ہو، لیکن پال اور اس کے ساتھیوں کو شراروں، شعلوں اور دھوئیں میں دوڑتی ہوئی چنگاریوں کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پال نے طیارے کی رفتار اس وقت کم کی جب اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ خطرے سے بہت دور نکل آئے ہیں۔ کاپٹر میں موجود ریڈ سرکل کے 6 گرکوں اور قیمتی مسلح کاپٹر کی تباہی سے مور بہت خوش تھا۔ پال جوش سے چیخ رہا تھا، یہ لڑکا واقعی کام کر سکتا ہے ماسٹر۔ 2 گھنٹے بعد پال اور اس کا نائب انہیں چھوڑ کر واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ بلو سرکل کے دونوں ماسٹر فائٹر ایک گلی میں خاموش کھڑے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اب تک کئی آدمیوں سے مطلوبہ شراب خانے کا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کوئی ان کی بات سننے پر آمادہ نہیں تھا۔ ہر آدمی اجنبی نگاہ سے انہیں دیکھ کر آگے بڑھتا جا رہا تھا یا پھر انہیں کڑے تیوروں سے گھورنے لگتا تھا۔ کنگ نے تنگ آ کر لوگوں سے پوچھنا ترک کر دیا۔ وہ حیران تھا کہ آخر اس شراب خانے تک کیسے پہنچ جائیں گے۔ اچانک مور کی نگاہ ایک بوڑھے شرابی پر جم گئی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مور نے کنگ کو ٹہوکا دیا اور دونوں ہی آگے بڑھے۔ فادر، مور نے نرمی سے بوڑھے کو مخاطب کیا۔ فادر، بوڑھے شرابی نے چونک کر کہا، اس شہر میں مجھے فادر کہہ کر کون پکار رہا ہے؟ میں تو ایک عرصے سے کسی کا فادر نہیں ہوں۔ اس نے نشے سے بوجھل پلکیں اٹھائی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دونوں کی طرف دیکھا۔ اوہ، تم اجنبی ہو۔ خیر، میں اجنبیوں کے لیے واقعی فادر ہو سکتا ہوں۔ میرے بچوں، بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ہمیں کچھ معلومات درکار ہے، مور نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن معلومات حاصل کرنے کے لیے کسی کو فادر بنا لینا کافی نہیں۔ ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں فادر؟ وہی جو کمانے والے بچے کرتے ہیں۔ کیا تم ایک چمچہ بھر شراب کی رقم بھی نہیں دے سکتے؟ مور نے چند سکے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے، جنہیں جیب میں ڈالنے کے بعد شرابی نے کہا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ہم مسٹر شیلے کے شراب خانے میں جانا چاہتے ہیں۔ ضرور جاؤ، تمہیں کون روک رہا ہے؟